تو کہاں ماں ترکے میں بٹتی تھی، کہاں ماں میلوں میں بکتی تھی، اور کہاں ماں کو عزت کی کس مسند پہ بٹھایا۔ اب میں آپ سے دو باتیں اور کر کے اجازت چاہ لوں گا۔ جب ماں کی عزت نہیں تھی، جب بیٹی ذبح کر دی جاتی یا زندہ درگور کر دی جاتی، اور جب بہن کی توقیر نہیں تھی، تو پھر بیوی کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ یعنی جب ان رشتوں کا، جو خونی رشتے ہیں، جب ان کا تقدس بھی نہیں تھا، تو پھر بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے؟ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جہاں باقی رشتوں کو تقدس دیا، وہاں بیوی کو محبوبہ کی مسند میں بٹھا دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ کہہ کے پکارا کرتے تھے، بلکہ فرماتی ہیں ایک دن حضور تشریف لائے تو میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی، تو حضور نے دور سے مجھے دیکھ کے کہا، عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔ تو میں نے پانی چھوڑ دیا، تو حضور نے میرے ہاتھ سے پانی لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے، پھر میری جانب دیکھ کے کہا، عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ مجھے بتاؤ، اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اور کائنات کی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے سیدہ فاطمہ سے بھیجا کہ جاؤ جا کے اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ تو وہ حاضر خدمت ہوئی، تو حضور نے پوچھا، بیٹا ماں سے پوچھو چادر کرنی کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے۔ سیدہ خدیجہ کا بدن بخار سے تپ رہا تھا، آخری وقت تھا، تو انہوں نے کہا، حضور میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیماری سے میں جان بر نہیں ہو سکوں گی، میں نے چادر اس لیے طلب کی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ گھڑے جائیں، عقیدے وہی رکھے جائیں جو نبی کے گھر والوں کے۔ سیدہ خدیجہ کا عقیدہ ہے حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کے لیے مل جائے تو بخشش کی ضمانت ہے۔ تو کہا کہ حضور میں نے اس لیے چادر مانگی۔ پھر سنو حضور نے کیا کہا، آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، اور حضور نے فرمایا، خدیجہ تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لآتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی تو میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ کوئی لاؤ تو صحیح جو ہے وہ کوئی ایسی دوسری مثال۔ تو زمانے کو عزتیں میرے حضور نے دی ہے، رشتوں کو تقدس میرے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ ایک غیر مسلم نے اسلام کو قبول کیا، کسی میگزین میں چھپا تھا، تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ تو اس نے کہا، سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ وہ کیا؟ کہا، مجلس رسول کی لگی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے، اسی مجلس میں ایک اور شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا، حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، بچوں کے ساتھ میں نے اس کے بیٹے کو وہاں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو باپ کو جب یہ پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو اس نے اس کی تلاش میں دوڑ لگا دی۔ تو حضور نے فرمایا، اسے بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا، بہت جلدی ہے؟ جی حضور، آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، کئی دنوں سے آنکھیں ترسی ہوئی ہیں، اور ممتا کی ماری ہوئی ماں الگ تڑپ رہی ہے، نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے اتنے دنوں سے، میں چاہتا ہوں خود بھی آنکھیں ٹھنڈی کروں اور ماں تک بھی پہنچاؤں۔ فرمایا، ضرور جاؤ، میں تمہیں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، تمہارے جذبات سے اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلایا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد تھا۔ جی حضور، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، جب باغ کے کنارے جاؤ تو بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، اس کے نام سے اسے پکارنا اور گھر لے جانا۔ عرض کی، حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا، کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا دل چھلنی ہو جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکار۔ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا، اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بیچ دو۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچوں تک اس کی مہک نہ پہنچے۔ بچے ضد کر بیٹھے اور مزدور باپ ضد پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کو کون چپ کرائے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، دوپہر کو
सुला देती है बच्चों को वो इस डर से गली में फिर खिलौने बेचने वाला ना आ जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें ये तालीमात दी हैं कैसा लोगों की नज़ाकत कल्बिया और यतीम की नज़ाकत कल्बिया का ख्याल और लिहाज रखा है। तो अब इस यतीम को कोई कहे कि तू हुजूर का मिलाद ना मना, तो वो कहेगा मुंह दूसरी जानब फेर ले, मैं तो दम दम मुस्तफ़ा का नाम लूँगा, मैं तो उठूँगा तो नाम हुजूर का लूँगा, मैं तो बैठूँगा तो नाम हुजूर का लूँगा, मुझे तो शनाख्त ही हुजूर ने दी है, मुझे तो इज़्ज़त ही हुजूर ने दी है। मुझे तो धक्के दिए जाते थे, फ़ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम कुरान ने बताया है, तो मुझे तो इज़्ज़त इस चौखट से मिली है। मैं तो सारी ज़िंदगी हुजूर के नाम का झंडा उठा के घूमता रहूँ तो हक़ फिर भी अदा ना हो, इसलिए कि मेरे वक़ार की ज़मानत ही मुस्तफ़ा जाने रहमत है। तो इसलिए हुजूर का मीलाद, ये एक दिन का मीलाद क्या, एक शब का मीलाद क्या, सारी ज़िंदगी भी मीलाद में गुजार दे, हक़ के शुक्र फिर भी मीलाद अदा ना हो। और आखिरी बात तालीम के हवाले से ये है कि मीलाद तो अरबी का लफ्ज़ है ना, उर्दू में इसे यौम पैदाइश कहते हैं और अरबी वाले इसे इंग्लिश वाले बर्थडे कह देते हैं। तो किसी की बर्थडे पे अगर आप जाएं, पहले तो ये है कि अगर किसी की बर्थडे हो तो कोई बुलाए तो जाते हो या अपने आप ही चले जाते हो? कोई बुलाए तो जाते हो, वो कहते हैं बुलाया है तो अब जाना है, नहीं बुलाया तो नहीं जाना। तो फिर हुजूर के मिलाद पे खुद आगे हो या हुजूर ने बुलाया है तो आया। वो क्या किसी ने कहा था ना, महबूब की महफिल को महबूब से जाते आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते। और दूसरी बात, जब किसी की बर्थडे पे जाते हो तो खाली हाथ जाते हो या कोई तोहफा भी लेके जाते हो? तो यकीनन कोई तोहफा लेके जाते हो, तोहफा भी वो जिससे वो खुश हो जाए। बच्चा है तो खिलौना ले जाते हो, बड़ा आता है उसके मुताबिक। तो हुजूर के मिलाद पे आए हो तो कोई तोहफा हुजूर को भी पेश करो, और तोहफा वो पेश करो जिससे हुजूर खुश हो जाए। अब हुजूर किससे खुश होंगे? फरमाया वज्जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में दिखी। अगर आज इस मिलाद की महफिल में बदकिस्मती से हम में से कोई शख्स बेनमाजी है तो ये तोहफ़ा हुजूर की बारगाह में पेश करें कि आज के बाद नमाज नहीं छूटेगी। और अगर खुशकिस्मती से हम सारे नमाजी हैं तो ये अज़म करके जाएं कि हमारे घर की चार दीवारी में कोई बेनमाजी नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ बेनमाजी होता है वहाँ नहूसत होती है। हज़रत गौस आज़म फरमाते हैं बेनमाजी इतना मनहूस होता है इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो। सुल्तान बाहू बोले बेनमाजी से खंजीर भी पनाह मांगता है। और शेख सादी कहते हैं बेनमाजी को कर्ज न दो, जो रब का कर्जा नहीं देता तुम्हारा कर्जा कैसे अदा करेगा। और क़यामत के दिन अल्लाह सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में पूछेगा। और कुरान में आता कुछ लोग जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलेंगे और कहेंगे मा सलकाकुम फी सक़र, तुम जहन्नम को क्यों जा रहे हो? तो वो जवाब में ये कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। तो इसलिए मैं और आप आज की इस मजलिस में ये अज़म करें कि हम और हमारे माहौल में कोई बेनमाजी नहीं होगा। फिर हुजूर का मिलाद, इसके फ़वाइद दो चंद हो जाएंगे। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मेरे शेख मोहतरम के यारी ला तू पाक नबी संग ए पर पूरी यारी, फिर दरूद कबूल है तेरा लख नालों एक बारी। तो ये है कि हम हुजूर का मिलाद मनाते हैं तो हुजूर की तालीमात, हुजूर के लाए हुए दीन को जो है वो हम अपनाएं और इख्तियार करें और अपनी नस्लों में हम मुंतकिल करें। ये एक अलग मजमून है कि हम अपनी नस्लों में हुजूर का प्यार कैसे मुंतकिल कर सकते हैं। अगर इन दिनों में दोबारा मौका हुआ तो मैं इस उन्वान से कुछ बातें ज़रूर आपके सामने रखूँगा, नहीं तो आना जाना लगा रहता है, यार जिंदा सोहबत बाकी। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी ख़ास करम नवाजियों और रहमतों के साए में रखें। और आप इस दियार में रह रहे हैं तो यहाँ की मुश्किलें और पेचीदगियाँ जो हैं अल्लाह ताला आप सबको उनसे महफूज रखे। और अल्लाह की बारगाह में आपकी तड़पती आमीन के साथ दुआ है कि अल्लाह मेरे वतन की खैर फरमाए। मैं इटली में था तो मुझे दोस्त वहाँ पूछने लगे कि आपको ये मुल्क कैसा लगा। तो मैंने कहा कि अच्छा लगा, लेकिन मेरे मुल्क की मस्त हवाओं का मुकाबला ये मुल्क नहीं कर सकता। मेरे वतन की मिट्टी से खुशबू आती है और उसकी वादियाँ और उसके कोहसार और उसकी मस्त हवाएं जो है वो अजीब नूर बांटती हैं। बस नज़र लगी है मेरे मुल्क को। आप ये दुआ करें कि अल्लाह उस मुल्क को अमन के उजाले दे दे
اور وہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر کے امن کی بہاریں پیدا کر دیں۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ رسول کے بعد اگر کوئی بستی محبتوں کا نگر ہے اور کوئی جو ہے وہ الفتوں کا نگر ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اقبال نے اس کا ترجمہ کیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا دیش وہی ہے، میرا دیش وہی ہے۔ تو پاکستان اللہ کی رحمت ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ ایک ہمارا فوجی بارڈر کراس کر گیا انڈیا کا، تو اسے سمگلر سمجھ کے مقامی لوگوں نے پکڑ لیا اور ایک سکھ گھر میں قید کر دیا گیا کہ صبح اپنی ملٹری کو دے دیں گے، یہ کوئی سمگلر ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ رات پچھلے پہر ایک بوڑھی عورت جس کے چہرے پہ جھریاں تھیں وہ کھڑکی پہ آئی اور نفرت انگیز انداز میں مجھے گھورتے ہوئے کہا کہ تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ تم وہاں سمگلنگ کرو؟ تو میں نے اس کو کہا پہلی بات تو یہ ہے بڑھیا، میں سمگلر نہیں ہوں، میں فوجی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے پاکستان کہاں بنایا تھا؟ سکھوں نے تو جو ادم مچایا تھا پاکستان بنتے ہوئے وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ تو اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں سکھ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن اس وقت جو لڑکیاں اٹھائی گئی تھیں سکھوں نے اٹھائی تھیں، ان بد نصیب لڑکیوں میں ایک میں بھی ہوں، اور اب ان کے بیٹوں کی ماں ہوں۔ لیکن میں تمہیں ایک پیغام دیتی ہوں، اگر تم کسی طرح پاکستان پہنچو تو وہاں کے لوگوں کو، باسیوں کو میرا سلام دے دینا اور پیغام دے دینا کہ پاکستان سے خیانت نہ کرنا، پاکستان ایک مقدس ملک ہے۔ میرے پوتروں کو جب بخار آتا ہے تو میں پاکستان کا صرف نام لے کے دم کر دیتی ہوں، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ یہ اتنی مقدس دھرتی ہے اور اتنا متبرک ملک ہے۔ اللہ میرے وطن کی ہواؤں کو سلامت رکھے، میرے ملک کی مٹی کو مزید آب و تاب دے، اور وہاں جو بکھرا ہوا خون ہے اللہ تعالیٰ صاف کر دے۔ اب تو لاشیں اٹھا اٹھا کے کندھے تھک گئے ہیں اور سویر سے شام تک جو ہے وہ لاشیں ہی اٹھانے کا کام رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ صالح کی عادت دے دے۔ وہ ملک انشاءاللہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عالمی نشت ثانیہ جب ہونی ہے اسلام کی تو اس وقت پاکستان کا کردار اہم ہوگا اور جھنڈا پاکستان کے ہاتھوں میں انشاءاللہ ہوگا، اور پوری دنیا کی قیادت کرنی ہے اس وطن نے، اور اللہ تعالیٰ خیر کے وہ لمحے لائے۔ اور یہ جو فی الحال گھڑیاں ہیں یہ مشکل ترین گھڑیاں ہیں۔ میں نے یہاں آ کر کے محسوس کیا ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں کے مقامی رہنے والوں سے زیادہ حساس اور پریشان ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ یقیناً آپ کے دکھ لمحوں کی دعائیں پاکستان کو مطلوب ہیں، تو آپ اس وطن عزیز کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ یہ وطن آپ کی دعاؤں کا طالب بھی ہے اور محبتوں کا بھی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور یہ جو مختصر نشست ہوئی اس کو یہاں اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی سنا گیا، دنیا کے جس ملک میں بھی لوگ سن رہے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑ دیں تو ایک شعر آتا ہے نتیجے کے طور پہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے اگر حضور سے وفا کرو گے تو رب کہتا ہے کہ لوح بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے اور تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے، قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو تم چاہو گے لکھو گے۔ تمہاری تقدیر کے فیصلے پھر واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔